We did not drop a single rail, which is incredible for any rider. The credit goes to the horse. Pakistan has done really well, or we've been competitive. 15-20 घोड़े, 6-7 riders. Pakistan goes with one horse, one rider, no funding. If we are competing at this level and being competitive, تو باقی ایتھلیٹس جو رائڈرز ہیں ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم بن جائے گا. انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ایونٹنگ رینکنگ کے مطابق عثمان خان نے مڈل ایسٹ اور افریقہ زون میں دوبارہ نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی ہے. یہ کامیابی نہ صرف پاکستان کے لیے باعث فخر ہے بلکہ عالمی گھڑ سواری میں ملک کے ابھرتے ہوئے مقام، مضبوط تیاری اور بین الاقوامی اعتماد کی بھی واضح عکاس ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تاریخی کامیابی کے معمار پاکستانی گھڑ سوار عثمان خان صاحب. عثمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. صبح بخیر. اور ہم نے مجھے لگتا ہے لاسٹ ٹائم جو آپ کو بیسٹ وشز دے کے بھیجا تھا وہ کام آئی ہیں. آپ کی دعائیں لگ رہی ہیں. دعائیں لگ گئی ہماری. آپ پھر سے ماشاءاللہ نمبر 1 ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اتنا مینٹین کیا ہوا ہے آپ نے اپنی پوزیشن. یا آپ نے اس لیے نمبر 1 پر آئے کہ دوبارہ میں نے شو میں جانا. ویری کائنڈ آف یو، ویری کائنڈ آف یو. بس وی بین ٹریننگ. ہمارے لیے رینکنگ ہیز بین دیر 2019، 20 اور 21 میں بھی. سو آئی تھنک جو 2025 کا سال تھا ہمارے سیزن وینٹ ویری ویل. وی ڈڈ ناٹ ڈراپ اے سنگل ریل, which is incredible for any rider at international level. اور ان فیکٹ 12 مہینے پچھلے 16 مہینے میں ایف ای آئی لیول کے اوپر ہم نے کوئی ریل نہیں گرائی. تو the credit goes to the horse. میں تو صرف بیٹھ کے سیٹ بیلٹ باندھ کے I try to stay on, but I think Pakistan has done really well, or we've been competitive. یہ تو آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں، گھوڑے کا ہی کردار ہے. آپ کا بہت زیادہ کردار ہے. آپ نے اتنی ایفرٹس بھی تو کی ہیں. وہ اگین ہم ویسے پہلے بھی جان چکے ہیں. دوبارہ آپ کی ٹریننگ کے حوالے سے جانیں گے کیا کیا ٹریننگز ہوتی ہیں, نروس پہ کتنا قابو کرنا ہوتا ہے جب گھوڑا آپ رائڈ کر رہے ہیں. تو کیا وہ نروز از اے ویری کریٹیکل کوشچن, کیونکہ ہم جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں نا نروس کو کنٹرول کرنے کی, جب میدان میں جانا ہوتا ہے نا شو جمپنگ میں, جب پینک ہونا تو ہارٹ ممبرنگ شروع ہو جاتی ہے اور انگزائٹی ککس ان, کیونکہ انگزائٹی از آلویز اباؤٹ کہ کیا شاید ریل گرے یا شاید ریل نہ گرے. سو آئی تھنک ویری ڈیفیکلٹ ٹو, بٹ آئی تھنک رائڈنگ ان فرنٹ آف بگ کراؤڈز ڈز ہیلپ. اگر آپ صرف گھر میں چلائیں گے نا گھوڑا اور پھر بگ کراؤڈ میں جائیں گے تو پھر اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. سو the more you ride the better it is. اچھا عثمان, اگر ہم دیکھیں مڈل ایسٹ اور افریقہ زون میں ٹاپ رینک حاصل کرنا عالمی چیمپئن شپس کے لیے کس حد تک فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے؟ کتنا بینیفیشل ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی ڈائریکٹ انٹری مل جاتی ہے؟ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ I think to give you a context why this is a significant thing for us for Pakistan. ہمارے اس گروپ کے اندر مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں دیکھو ملینز آف ڈالرز آف بجٹ. اس ان کے گھوڑوں کی قیمتیں بھی 10, 8, 12, 15 کروڑ کے قریب ہیں ایک ایک گھوڑے کی قیمت. سو دے کم ان ود 15-20 گھوڑے, 6-7 رائڈرز. Pakistan goes with one horse, one rider, no funding. And alhamdulillah we are number 1. تو آپ سوچیں کہ if we are backed up by inshallah the government of Pakistan, inshallah by the government of Pakistan, we can be at the next level. سو فی الحال جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ریسورسز آپ کو دے گی کیونکہ ہم نوک کر رہے ہیں بار بار. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا عثمان, ویسے بڑی زبردست بات ہے کہ فنڈنگ بھی نہیں ہے, ایک ہی گھوڑا, ایک ہی گھڑ سوار اور جیت کے بھی آ جانا ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ. اس کے پیچھے ٹریننگ بھی بہت زیادہ, نروس کی تو ہم نے بات کر لی, جسمانی ٹریننگ اور گھوڑے کی ٹریننگ, ان سب چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. جسمانی ٹریننگ میں عزیر سے امپریسڈ ہوں. عمران از کوائٹ ویری فٹ پرسن. آپ لوگ شاید دیکھیں نہیں, ٹی وی پہ نظر نہیں آتا. اچھا یہ آتے ہیں آپ کے پاس ٹریننگ دینے؟ ہم جم میں اکٹھے ورک آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں, اور میرے کوچ ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں وہاں. نہیں میں چلی جاؤں, اتنا جھوٹ بولنے کا کون سا ثواب مل رہا ہے آپ دونوں کو؟ No, he is very fit ماشاءاللہ for an anchor, which is very nice. اور but we have the same routine. صبح شام جم, گھوڑوں کی بھی اسی طرح صبح شام ٹریننگ. سو دیٹ از دا پیٹرن وی فالو. اور اسی طرح کی ڈائٹ ہے. ڈائٹ پہ ہمارا کوئی نہیں ہے, زیادہ تر جم گورز ہوتے ہیں پروٹینس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. میرا ذرا نیچرل خوراک پہ ہوتا ہے. ابھی میں سکردو سے آیا ہوں -27 سے, اینڈ وی ور ٹریننگ دیر اینڈ وی ور ایٹنگ ٹراؤٹ. سو لائک ان کو آرڈر کیا, وہ دریائی سے ٹراؤٹ لے کے آتے ہیں اور تو پھر پروٹین کھانے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھنڈے پانی کی آپ نے مچھلی کھا لی ہے تو پروٹین کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ آپ بھی دیسی خوراک کے کھاتے ہیں؟ او دیسی خوراک, بریانی تے. جب ادھر آتے ہیں پاکستان میں, ویسے تو آپ زیادہ باہر ہوتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کچھ چیٹ ہو جاتا ہے, کوئی بریانی کھا لی, کوئی اس طرح کی اور چیزیں کھا لی ہیں آپ نے؟ آئی تھنک بریانی از دا موسٹ پاپولر فوڈ میرے لیے. اور سکردو میں اگر آپ جائیں تو انشاءاللہ ضرور ٹراؤٹ کھائیں. اور چکن کڑھائی تو لوگ کھاتے رہتے ہیں آگے پیچھے, لیکن آئی تھنک فار می اٹس آلویز اے چیٹ few weeks in Pakistan. میں بھی ٹراؤٹ کا فین ہوں لیکن مجھے فامی دستیاب ہوئی ہے سوال میں. دریا کی پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی. اچھا عثمان, اب ہمیں یہ بتائیں کہ
اگلے آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں اور کون سی چیمپئن شپ آ رہی ہے جس پہ آپ کی نظر ہے اور اس کے لیے کیا تیاری تو ایز یو مینشن کہ ہم کوالیفائی کر کے پچھلی بار جب ملے تھے ایشین گیمس کے لیے جی سو واٹ وی آر سیئنگ از وی ناکنگ آن دا ڈورس کی ریکویسٹ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پرائم منسٹر شہباز شریف سے پلیز ہیلپ اس آؤٹ وی آر ناٹ گڈ وی آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ اور وی ہیو کوالیفائڈ فار دی ایشین گیمس ہماری سپورٹ فائنینشیل سپورٹ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو ٹرپ ہے برسل سے نریتا جاپان کا گھوڑے کا وہ $60-70,000 کا ہے ٹکٹ اس میں میری جیب میں پیسے نہیں جا رہے وہ سیدھا جو ایئر لائنس فلائی کرے گی گھوڑے کو اس کو جائیں گے پیسے سو اف وی کین گو دیر پاکستان کے لیے پہلی بار اپرچونیٹی ہوگی کہ اس لیول پہ آ جائے اور یہ اپرچونیٹی باقیوں کے لیے بھی ہے کیونکہ اف وی آر کمپیٹنگ ایٹ دس لیول اینڈ بینگ کمپیٹیٹیو تو باقی ایتھلیٹس جو رائڈرز ہیں ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم بن جائے گا سو آئی تھنک ایشین گیمس 2026 سپٹمبر از آ گول دعا کریں کہ ہم وہاں انشاءاللہ پہنچے وہاں پہنچنا ہی ہمارے لیے میڈل ہے کہ آپ جیت کے بھی آئیں گے فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے مہنگا کھیل ہے اور خرچہ ہوتا ہے یقیناً یہ ساری مشکلات تو آپ نے بتائیں اور کیا کیا دشواریاں ہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستانی جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں کیا کیا چیلنجز ہیں جو فیس کرتے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جیت کے آتے ہیں گوز فار آل پاکستانی ایتھلیٹس یہ انکریڈیبل ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ باقی کھلاڑی یا مائی سیلف ٹرائی ٹو ڈو آر بیسٹ بٹ بات ہو رہی تھی کہ ونس یو ویئر اے گرین جیکٹ وہ 19-20 کا فرق نہیں رہتا وی آر ایٹ دا نیکسٹ لیول سو انشاءاللہ. اچھا عثمان آپ ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بھی ایک لاہور میں بھی ایک ایونٹ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. آپ تو میرا خیال چیف گیسٹ ہوں گے وہاں پہ. نہیں میں چیف گیسٹ نہیں ہوں. پرفارم نہیں ہم کرتا دیکھ سکیں نہیں آئی ہوپ کہ آئی کین پرفارم پاکستان میں. اٹ ول بی اے ڈریم کم ٹرو کیونکہ میں نے ٹریننگ اور جو میری جو بیسک ٹریننگ ہے وہ پاکستان آرمی کا اسکول ہے لاہور سے وہاں سے میں نے سیکھی تھی بفور آئی وینٹ ابراڈ. سو آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل اور آئی ایم ٹرائنگ ایز وی اسپیک یو نو آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دا رینجز ہیڈ کوارٹرز. آپ کو انشاءاللہ سون وائس چیئرمین خود اناؤنس کریں گے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ دا شو جمپنگ لیول وچ از اے گریٹ انیشیٹو. پاکستان آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم will go on a way which has never been done before. So let that moment come and we will invite you inshallah. And because جس لیول پہ اب ہم ڈیکوریٹ کر رہے ہیں frames بنا رہے ہیں شو جمپنگ کے it will be a launching pad for lot of upcoming riders for Pakistan inshallah. اچھا عثمان ہم نے دیکھا ہے جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ گھوڑا بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی نک نیم بھی ہوتا ہے. آپ کے دل کے قریب کوئی ایسا گھوڑا اور بچپن سے آپ اس کو دیکھ رہے ہو آپ نے نک نیم بھی رکھا ہو؟ I think میں ابھی سکردو میں تھا and I love the local people of سکردو. میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ میرے جتنے گھوڑے ہیں آج تک میں نے لیے ہیں ٹرین کیے ہیں ان کے نام پاکستان کے علاقے پہ. ایگزامپل کے طور پہ آزاد کشمیر نے ٹوکیو اولمپکس میں کوالیفائی کیا. گلگت بلتستان مجھے 3 اسٹار پہ لے کر گیا. خیبر پختونخوا 2 اسٹار پہ مجھے لے کے گیا 1 اسٹار پہ. البراق مجھے اولمپک لیول پہ لے کر گیا. تو میرے گھوڑوں کے نام بجلی امرود درخت نہیں ہے ان کا پاکستان سے ہاں جی میرے علاقوں سے تعلق ہے ان گھوڑوں کا. اچھا عثمان اب آپ یہ تو انتخابی نشان ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کر دی بجلی کی بات کر دی ہے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آرمی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وابڈا بہت سپورٹ کرتا ہے ایتھلیٹس کو پلیئرس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا انسٹیٹیوشنل لیول پر ادارہ جاتی سطح پر سپورٹ کرنا چاہیے جو آلریڈی کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ اور گیمز میں کر رہے ہیں اسپیسیفک گیمز ہیں جن میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی آرمی کے علاوہ ادارہ ہے جس کی کوئی ٹیم ہے کوئی پلیئر ہے جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آگے لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک فوج کا تعلق ہے فوج کا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتایا 80s کے اندر میرے لاہور رائڈنگ اسکول تھا. پنجاب رینجز کا اپنا رائڈنگ اسکول ہے. اس طرح JPF میں بھی ہے جو جنا پولو کلب ہے ادھر بھی ہے. وہاں پچھلے دنوں چیف بھی آئے ہوئے تھے. سو آرمی نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے ٹو پرووائڈ ٹریننگ ٹو دی اپ کمنگ رائڈر سول ہو یا آرمی آفیسز یا سویلین آرم فورسز کے پرسنل کے ہوں ان کی فیملیز کے لیے بنا ہوا ہے. میں اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوں بیسکلی. سو آئی ایم دا فرسٹ پرسن الحمد للہ ٹو کوالیفائی فار دی اولمپکس بٹ مائی بیسک ٹریننگ واز پرووائڈیڈ ایٹ دی آرمی کیمپ. اگر وہ شاید کیمپ نہ ہوتا 80s کے اندر تو شاید میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. ہم عثمان یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کی طرح کے اور لوگ بھی سامنے آئیں پاکستان کا نام روشن کریں. تو کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کیا تجویز دیں گے کہ باقی جو ادارے ہیں بڑے وابڈا ہے اور بھی اس طرح کے ادارے ہیں انہیں کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کام؟ دیکھیے وابڈا ہے پرائیویٹ سیکٹر رائڈنگ اسکولز اب کھل چکے ہیں. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اور ابھی بھی بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے. آئی تھنک
اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گے, جتنا آپ اس میں گڑ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا. صحیح. اگر فوج نے گڑ ڈالا ہے اپنے رائڈنگ اسکولس میں, آئی ایم دی آؤٹ پٹ آف دیٹ گڑ, جس طرح بھی اسے کہہ لو. سو آئی تھنک وابڈا کرے یا یونیورسٹیز کریں, اور بحریہ ٹاؤن بھی ہے, رائڈنگ اسکول ہے, انہوں نے بھی کھولا ہوا ہے, اسلام آباد میں بھی کھولا ہوا ہے, پولو گراؤنڈس ہیں, ایوری ون از ڈوئنگ دیئر اون تھنگ. سو آئی تھنک دی ایکویسٹرین کمیونٹی ہیز کم ٹوگیدر. There is a launching pad for everyone. Inshallah with more infrastructure in place. میرے سے زیادہ لوگ کم عرصے میں پہنچیں گے اولمپکس. اچھا عثمان, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا یہ بہت مہنگا شوق ہے, وہ لوگ جو یہ شوق پورا نہیں کر سکتے لیکن خواب رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں؟ وہ بس خواب ہی دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں بریانی کھائیں. بریانی کھائیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی کی بگی. شادی کی بگی. دیکھیں میں آپ کو کانٹیکسٹ دیتا ہوں. صحیح. میں کسی زمانے میں آسٹریلیا میں پیزا ڈیلیور کر رہا تھا, اور جو میرے کمپیٹیٹرز تھے $6 an hour. سو اور جو میں ٹریک پہ جاتا تھا, رائڈ کرتا تھا, مجھے $7 پر آور کے لحاظ سے ملتا تھا. سو اگر میں اس زمانے میں خواب سوچ رہا ہوں اولمپکس میں جانے کا یا کوالیفیکیشن حاصل کرنے کا, تو آپ اس کانٹیکسٹ میں لے لیں. ہمارے پیچھے کوئی وڈیرے والی زمینیں نہیں ہیں. آئی بلانگ ٹو این آرمی فیملی, ان کی ایک انکم ہوتی ہے, اس لحاظ سے اسی میں ہم نے چلنا ہوتا ہے. سو وٹ ایور آئی ڈیڈ واز آفٹر ورڈ. سو یہ جو ایکسکیوز آ جاتی ہے کہ وسائل کم ہے, سو آئی تھنک میں نے 9 to 5 کام کیا, کانٹریکٹس کیے, ٹریول دا ورلڈ. سو اینڈ دین وی کیم ٹو اے لیول جہاں ہمیں شروع میں $30,000 کا اچھا خاصا گھوڑا لگتا ہے, اب لاکھوں میں ہمارے گھوڑوں کی پرائسز ہے. ایک جرنی ہے, تو اس کے پیچھے ایک سفر ہے. تو آئی تھنک میں پہلے کہہ رہا تھا کہ the word impossible also has got 3 phases. I am possible. تو اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, if you want it as bad as you want to breathe, then it is possible inshallah. بالکل. آپ کو بڑا خوبصورت عثمان آپ نے میسج دیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وسائل کا رونا بعد میں بھی رو سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے سٹارٹ تو کریں. آپ پہلے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا کنٹریبیوٹ تو کریں. اور عثمان صاحب آپ تو بڑی زبردست موٹیویشنل مثال ہیں ہی ہمارے سامنے, اور آج آپ نے کچھ تازوں سے بھی پردہ اٹھایا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.